بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والحمد لله القائل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، ہماری رشد و ہدایت، انسانیت کی فوز و فلاح، کامیابی اور کامرانی کے لیے رب العالمین نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے کو لا کے ختم کیا ہے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل آئے ان کو نبی اور رسول ماننا، یہ ایمان بالرسالت، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی نبی اور رسول ماننے سے نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ عقیدے کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہ کیا جائے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کے ختم کر دیے۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے اللہ کے نبی باپ نہیں ہے۔ آپ کی نرینہ اولاد طیب و طاہر قاسم اور ابراہیم بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی شباب کو، جوانی کو نہیں پہنچا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، زید بن حارثہ کو جو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ قانون بھی ختم ہو گیا۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اب اللہ کے نزدیک عدل و انصاف والی بات یہ ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے اور کوئی نام ان کے ساتھ نہ لگایا جائے۔ اب متبنہ جو منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوہ سے یا اس کی متعلقہ سے شادی ان کی ہو سکتی ہے جنہوں نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر بندہ فوت ہو جائے تو منہ بولا بیٹا وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا، جبکہ پہلے قانون اور ضابطے کچھ اس طرح کے تھے کہ اس کو وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
تم میں سے کسی ایک کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان لی اسماء، میرے نام ہیں، متعدد نام ہیں، بے شمار نام ہیں۔ فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میں الماحی بھی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹانا ہے، باطل کو ختم کرنا ہے، حق کو غالب کرنا ہے۔ میں باطل کے بطلان کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے اور اس کا کلا کما کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرے ناموں میں سے ایک نام الحاشر بھی ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيْ، لوگ میرے نقش قدم پہ اٹھائے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرے ناموں میں سے ایک نام العاقب بھی ہے۔ العاقب کا مطلب کیا ہے؟ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ میں خاتم النبیین ہوں۔ ختم کا مطلب مہر ہوتا ہے کہ اب نبوت اور رسالت پر میں مہر بن کے آیا ہوں، میں آخری ہوں، اور کسی بھی لیٹر پہ مہر لگانا یہ سب سے آخری عمل ہوتا ہے۔ تحریر بنائی جاتی ہے، تاریخ ڈالی جاتی ہے، حوالہ نمبر لکھا جاتا ہے، دستخط بھی کر دیے جاتے ہیں، اور آخری عمل کیا ہوتا ہے؟ مہر لگا کے لیٹر کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ سب سے آخری عمل وہ ختم کا ہوتا ہے، مہر کا ہوتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، قادیانیوں نے یہاں سے جو چور دروازہ نکالنے کی کوشش کی ہے اور چوری کی ونڈو کھولنے کی کوشش کی ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس طرح ڈاک خانے میں لفافوں پر مہر لگا کے ڈاک آگے روانہ کی جاتی ہے، اسی طرح نبی کی مہر سے غلام احمد قادیانی یہ آگے نبی بنا ہے، جبکہ یہ من گھڑت اور جھوٹی بات ہے۔ نبی اور رسول کا انتخاب نہ ووٹوں سے ہوتا ہے، نہ نوٹوں سے ہوتا ہے، نہ کنبہ و قبیلہ کرتا ہے، نہ برادریاں کرتی ہیں، نہ ملک کرتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کرتا ہے، اور نہ ہی اسمبلیاں کیا کرتی ہیں۔ حضرات گرامی، انبیاء اور رسل کا انتخاب نہ ایوانوں میں ہوتا ہے، نہ اسمبلیوں میں ہوتا ہے، نہ ووٹوں سے ہوتا ہے، نہ نوٹوں سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خود کرتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی اس کا انتخاب خود فرماتا ہے۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب تو انگریزوں نے کیا۔ پھر ایک بات سامنے آتی کہ دیکھیں، مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، تو وہ بھی تو دوبارہ آئیں گے، وہ تو بھی دوبارہ آئیں گے، اور وہ اللہ کے رسول۔ حضرات گرامی، یہ بات درست ہے، ہمارا عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انہوں نے واپس بھی آنا ہے، لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب وہ آئیں گے نبی اور رسول بن کر نہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی بن کے آئیں۔ وہ شریعت، وہ کتاب، وہ احکامات جو ان پر
اللہ نے اتارے تھے، نازل فرمائے تھے، وہ ان کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ کے داعی بن کر، مبلغ بن کر، عالم بن کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ سپہ سالار بن کر کافروں کے خلاف جہاد و قتال کریں گے اور قرآن و سنت کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ اپنی اس حیثیت سے نہیں آئیں گے کہ وہ اپنی شریعت کو یا وہ کتاب جو ان پر اتاری گئی ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ان کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ کیا یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا، یا یہ آخری شخص ہے کہ اس کے بعد کسی نے دعویٰ نہیں کرنا؟ نہیں، سلاسون دجالون کذابون، اس قسم کے 30 دجال، کذاب، جھوٹے، فریبی، عیار، مکار، دھوکہ باز، 2 نمبر فراڈیے وہ آئیں گے، امت مسلمہ کو پھسلائیں گے، راہ راست سے ہٹائیں گے، صراط مستقیم سے گمراہ کریں گے، دین، اسلام، شریعت، قرآن، احکامات سے وہ اس امت کو پھسلائیں گے، دور ہٹائیں گے۔ وہ یہ عزم لے کے، وہ یہ ارادہ لے کے آئیں، وہ دجال، وہ کذاب، وہ فراڈیے، وہ فریبی اپنے کر و فر کے ساتھ، چمک دمک کے ساتھ، سیاسی ہیبت کے ساتھ، مالی کر و فر کے ساتھ، دنیا کی چمک دمک کے ساتھ وہ آئیں اور دنیا کفر ان کی پشتیباں ہوگی۔ وہ آغا شورش کاشمیری جو ختم نبوت کا سپاہی تھا، اس نے اسی مرزا کے متعلق کہا تھا کہ اس کی جائے پیدائش تو قادیاں ہے، اس کی تربیت گاہ جو ہے وہ تلابیب ہے، اور اس کا مالی مسکن واشنگٹن ہے۔ اور اس کی ہدایات کا مرکز وہ روس میں پایا جاتا۔ حضرات گرامی، آپ کیا سمجھتے کہ قادیان، وہ قادیانی لاہوری ہو یا غیر لاہوری ہو، اپنے آپ کو احمدی کہلوانے والے ہو یا قادیانی کہلوانے والے یا احمدی لاہوری کہلوانے والے، کیا یہ اکیلے ہیں؟ عالم کفر ان کی پشتیبانی کر رہا ہے، وہ ان کی پیٹھ پہ کھڑا ہے، اور ان کی پناہ گاہیں اس دور کے اندر بھی وہ امریکہ اور برطانیہ، وہ یورپ ہے جہاں یہ پناہ حاصل کرتے ہیں، جہاں سے ان کے چینل چل رہے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی انہوں نے اپنے پنجے گہرے کیے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑے المیے کی بات کہ وہ قادیانی جنہیں اس خطے میں سب سے پہلے نواب آف بہاولپور نے کافر قرار دیا تھا، سب سے پہلے نواب آف بہاولپور نے صرف کافر ہی قرار نہیں دیا تھا، بلکہ ان کی جلا وطنی کا آرڈر کر دیا تھا کہ ریاست بہاولپور کے اندر کوئی قادیانی نہیں رہ سکتا۔ کہا جو میرے نبی کا گستاخ ہے وہ میری ریاست کا نمک نہیں کھا سکتا،
جو نبی کا نمک حرام ہے وہ ریاست کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ سن 74 میں پھر آپ کی پارلیمنٹ نے، 84 میں جنرل ضیاء الحق نے ان کو کافر قرار دیا. لیکن المیہ کی بات یہ کہ آزاد کشمیر میں یہ آزاد ہے، آزاد کشمیر میں یہ آزاد ہے، اس خطے میں ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا. اور الجامعہ الاحمدیہ وہاں پہ قائم ہے اور کشمیری طلباء کو تعلیم دیتے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں. اور احمدیہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد یورپ میں ان کو اعلی تعلیم دی جاتی ہے. میں نے رات بھی ایک مجلس میں عرض کیا کہ وہ کشمیر جو ہماری شارک ہے، جس کا ایک حصہ ہندوستان کے قبضے میں ہے، اور جہاں پر ماؤں بہنوں بیٹیوں پر ظلم ہے، پیلٹ گن کا استعمال کر کے جسموں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر جہاں پر چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، وہ کشمیر جہاں کے ہسپتال ٹارچر سیل بنا دیے گئے، وہ مقبوضہ کشمیر کہ ایمبولینسز سے مریضوں کو گھسیٹ کر صاحب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، وہ مقبوضہ کشمیر جہاں سے ہمارے دریا ندی اور نالے بہہ کے آتے اور پاکستان کو سیراب کرتے، اس ہندوستان سے ہم مقبوضہ کشمیر کو چھڑانے کی جد و جہد اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، تاکہ عزتیں، عصمتیں، آبروئیں محفوظ ہو جائیں اور ہماری شہرت وہ ہندوؤں کے پنجہ سے آزاد ہو جائے. لیکن جو اس طرف کشمیر ہے، جو ہمارے پاس ہے، اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. اور قادیانی جنہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو، مقننہ کو، اداروں کو، آئین کو، نظریے کو آج تک تسلیم نہیں کیا، ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان ہے اور آزاد کشمیر میں اس وقت قادیانی اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں، اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں. اور تعلیم کے نام پر، ریلیف کے نام پر، خدمت کے نام پر لوگوں میں بد اعتقادی پھیلا رہے ہیں. جس بندے کے پاس عقیدہ ختم نبوت ہی نہ رہا، اس کے پلے پاس پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت ہی نہیں ہے، وہ تو فقیر ہے، وہ تو غریب ہے. سب سے بڑی دولت کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت ہے. اور جس بندے کے پاس نہ عقیدہ توحید رہے نہ عقیدہ ختم نبوت، تو پھر اس کے پاس ہے کیا؟ لمحہ فکریہ. حضرات گرامی، جو کلمہ توحید ہم پڑھ کے دائرہ دین میں داخل ہوتے ہیں، اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ یہ ربوبیت کا اقرار ہے، محمد الرسول اللہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا اعتراف ہے. لا الہ الا اللہ اگر یہ الوہیت کی، اللہ کی الوہیت کا اعلان ہے، تو محمد الرسول اللہ
نبی کریم کی رسالت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ مقصد زندگی ہے تو محمد الرسول اللہ یہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میرے محترم بھائیوں، اس میں اگر کوئی ایک بھی نقطہ نہیں ہے، کلمہ توحید کے پہلے جز لا الہ الا اللہ میں اگر ایک بھی نقطہ نہیں ہے تو اس کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ میں بھی ایک ہی نقطہ نہیں ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کے اقرار سے بندہ یہ اعلان کرتا کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے رب العالمین کے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے اقرار سے یہ بھی اعتراف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ لیکن اس معاملے کو ہلکا سمجھا گیا، معمولی سمجھا گیا۔ کیوں سمجھا گیا؟ اغیار یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مسلمان شاید سو چکا ہے، مسلمان غافل ہو چکا ہے، مسلمان کا شاید ایمان کمزور پڑ گیا۔ جن کو چند لاکھ ووٹ مل گئے کروڑوں میں سے، انہوں نے کہا اکثریت ہماری ہے، ملک کے خزانے سے تو کھیل رہے تھے، ہر چیز کو گروی رکھ رہے تھے، بلڈنگیں، عمارتیں اغیار کو دے کے مال بٹور رہے تھے، عوام خاموش تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ عقیدہ ختم نبوت سے بھی سودا بازی کر لیں گے تو یہ خاموش رہیں گے۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ پیغمبر نے جو اس امت کی تربیت کی ہے، وہ تربیت بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ امام کائنات کے فرمان کے مطابق لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اس کو اس کے باپ سے، اولاد سے، دنیا جہاں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ان کو کیا معلوم تھا؟ یہ بڑھ چڑھ کے اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے، یہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے، یہ صدیق اکبر کے روحانی فرزند ہیں، یہ عمر فاروق کے روحانی بیٹے، یہ اسلام کی زندہ و تابندہ فورس ہے۔ مسلمان وہ ہیں کہ جن کا مال و منال اور عزت و آبرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، حرمت پر، عقیدہ ختم نبوت پہ قربان ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ دیکھیے نا، وہ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا اس کو پروٹوکول دیا گیا تھا؟ اس کو عزت دی گئی تھی؟ یا اس کے خلاف برسرے پیکار ہونے کا اعلان کیا گیا؟ حضرات گرامی، مسیلمہ کذاب نے بھی سر اٹھایا تھا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ پھر عقیدہ ختم نبوت کے اس سالار نے، محافظ خالد ابن ولید نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ جنگ یمامہ کا پس منظر اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ حضرات گرامی، یہ وقت کے حکمرانوں کو بھی اور جو ان کے پیچھے آقا ان کے بیٹھے ہیں وہ اچھی طرح سن لیں کہ امت مسلمہ دنیا و کائنات میں سب سے بڑھ چڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ اللہ کے نبی سے کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی عصمت، اپنا مال، اپنا کاروبار
سب سے بڑھ کر اگر کسی کا دفاع کرنا جانتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع ہے، کیونکہ امت مسلمہ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ وہ اغیار نے جب دیکھا صحابہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ پیش کر رہے تھے تو اس کی زبان بول اٹھی، ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، آج تک میری آنکھ نے یہ منظر نہیں دیکھا کوئی کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنے نبی کے صحابہ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس کے اندر یہ بات کہی، من لکعب بن الاشرف، من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے؟ فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ، کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے؟ فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ، اس لیے کہ اس نے اللہ کو اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، ایذا دی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس نے تکلیف پہنچائی۔ کون ہے جو اس کا کام تمام کر دے؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے سوال کیا، اللہ کے نبی اتحب ان اقتلا، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ میں جا کے اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا نعم، گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا، یہ ہے فرمان مصطفیٰ۔ کہاں مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ چھوٹا سا دستہ طے پایا، بقیع الغرقد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل کے گئے۔ صحابہ نے روکا، محمد بن مسلمہ نے منع کیا، کہا نہیں، یہ وہ کارواں تھا جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے روانہ ہو رہا۔ بقیع تک پہنچے تو کہا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، اللہ کا نام لے کے چل پڑو۔ اور ان چلنے والوں کو فائدہ کیا ملا؟ ان کے حق میں نبی دعا فرما رہے ہیں، اللہم ایدہم بروح القدس، اللہ جبریل امین روح القدس کے ذریعے تو ان کی مدد فرما دے۔ اور انہوں نے کعب بن اشرف کی گردن کاٹ کر دنیا کفر کو بتا دیا کہ جو بھی عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا اس کا انجام کعب بن اشرف جیسا ہوگا۔ یہ تو نبی کی ناموس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا صحابہ نے دفاع کیا۔ اگر کسی نے آپ کے فرمان کو بھی جھٹلایا ہے تو ان کی تلوار کی دھار نے ان کو سیدھا رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی سنت و سیرت، یہاں تک کہ آپ کا اگر مال مویشی بھی ہے تو صحابہ نے تو اس کا بھی دفاع کیا۔ آپ نے چراگاہ میں اپنے غلام ربا کو بھیجا، ایک چرواہا بھیجا، دودھ والیاں اونٹنیاں بھیجیں کہ جاؤ چراؤ۔ حملہ ور آئے، چرواہے کو قتل کیا، اونٹنیاں لے کے بھاگے۔ وہاں پر سلمہ بن اکوع بھی تھے جو بہت تیز رفتار تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ گھوڑا دے کر جو سیدنا طلحہ سے لے کے آیا تھا روانہ کیا، تم مدینے پہنچو اطلاع کرو۔ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے یا صباحا، آئے صبح کا حملہ آواز لگائی، اور پھر میں ان کے پیچھے بھاگ اٹھا۔ کہتے ہیں اب میں ان پہ تیر برسا رہا ہوں، وہ آگے لگ کے بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی سواریاں بوجھل تھیں، میری رفتار تیز تھی، میں تیروں سے ان کو چھلنی کر رہا تھا۔ کیوں؟ نبی کے مال کا دفاع کرنے کے لیے۔ وہ بھاگ اٹھے، میں تعاقب میں ہوں، یہاں تک کہ انہوں نے نیزے اور چادریں گرانا شروع کر دی۔ میں تیر برسا رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی پڑھ رہا ہوں کہ انا ابن الاقوعی الیوم یوم الرزعی، نبی کا مال مویشی لے کے بھاگنے والوں کوئی عام آدمی نہیں، سلمہ بن اقوع تمہارا تعقب کر رہا ہے۔ الیوم یوم الرزعی، آج کا دن دودھ کا دن ہے، آج پتہ چل جائے گا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ غزوہ مکمل ہوا اختصار کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا اعزاز بخشا؟ مال غنیمت سے ڈبل حصہ دیا، 2 حصے دیے، ایک سوار کا اور ایک پیادہ کا۔ سوار کا کس لیے کہ کوئی سواری اتنی تیز نہیں دوڑتی تھی جتنا سیدنا سلمہ بن اقوع دوڑا کرتے تھے، اور اس مارکے کے مرکزی ہیرو یہی تھے۔ اور پھر جب آپ واپس جانے لگے تو آپ نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے اگر کسی کو بٹھایا ہے تو اسی صحابی کو بٹھایا ہے۔ حضرات گرامی، ختم نبوت کے قانون سے چھیڑ خانی کی گئی، 8 شقوں کو بدلا گیا، تبدیل کیا گیا، رد و بدل ہوا، اور حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا۔ اور یہ وہ تھا جس کا تعلق ممبران اسمبلی یا سینٹ سے۔ اس کے بعد 7B اور 7C وہ جوں کا توں رہا، جس کی تفصیل میں نے اپنے کالم میں لکھی تھی کہ 7B اور 7C اس کا تعلق ووٹر کے حلف نامے سے، کہ ووٹر کو بھی اقرار کرنا ہوگا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور اگر کوئی احمدی، قادیانی، لاہوری، مرزائی جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں قادیانی نہیں ہوں، تو مجاز اتھارٹی کے پاس پہنچ کر اس نے وہ حلف نامہ پر کرنا ہے اور حلفیہ بیان دینا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مجاز اتھارٹی کے سامنے اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ مجاز اتھارٹی اس کے دعوے پر اگر اس کو طلب کرتی کہ مسلمان ہو تو آؤ، سامنے آ کے اس حلف نامے کو پر کرو، اگر وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے تو وہ تب بھی مسلمان نہیں ہے۔ خیر، اب اس کو بھی دوبارہ بحال کیا۔ چند دن پہلے یہاں پر محترم سعودی سفیر صاحب آئے ہوئے تھے ایک تقریب میں، تو میں بھی وہاں گیا، MNAs کو چھائے ہوئے تھے، تو وہ ہاتھ جوڑ کے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہم سرخ رو ہو گئے۔ تو میں نے یہی کہنا، پھر لوچ تلے سی نا، یہ کام کیا تھا نا،
وہ جی بس پتہ نہیں چلا کسی سے ہو گیا. پتہ کیوں نہیں چلا؟ پتہ ہے کیا نااہل وزیر اعظم کی میٹنگ MI6 کے DG سے، CIA کے ڈائریکٹر سے کیا برطانیہ میں نہیں ہوئی تھی، جس میں یہ چیزیں طے کی گئی تھی؟ اسلامسٹ کو دیوار سے لگانا ہے، جہادیوں کا قلع کما کرنا ہے. یہ طے نہیں ہوا تھا کہ آرمی کا بجٹ کم کرنا ہے؟ کیا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ایٹمی اثاثہ جات تک رسائی دینی ہے؟ کیا یہ طے نہیں ہوا تھا اس موقع پر کہ جناب جغرافیائی لکیر مٹا کے ہندوستان کی چودراہٹ کو قبول کرنا ہے؟ لبرلزم کا نعرہ کیوں لگایا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ طے ہوا تھا کہ نظریاتی جو نعرے تم لگاتے ہو اس کا خاتمہ کرو. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ قادیانیوں کو ریلیف دینا ہے؟ کیا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ قادیانیوں کو اب کافر قرار نہیں دینا اور آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے؟ کیا وزیر خارجہ خواجہ آصف کی احمدیوں کے ساتھ امریکہ میں ملاقاتیں، نشستیں، میٹنگیں نہیں ہوئی؟ اور یہ وہی شخص ہے کہ جس کے باپ کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کے جوتوں کا ہار پہنا کے سیال کوٹ کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا، کیونکہ اندر سے اس کا باپ بھی قادیانیوں کا حامی تھا یا قادیان. کیا یہ ساری میٹنگیں نہیں چلتی رہیں؟ سب کچھ ہوتا رہا، جان بوجھ کر یہ کیا گیا ہے. لیکن حضرات گرامی، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس نے عقیدہ ختم نبوت سے کھیلا ہے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حملہ کیا ہے، جس کسی حکومت یا خاندان نے ناموس رسالت کے آئین اور قانون سے چھیڑ خانی کی ہے، اللہ نے ان کو برباد، ذلیل اور رسوا کر کے دکھایا ہے. اور وہ ہو رہے ہیں. اور جس نے اس ملک کے نظریے سے، آپ خاندان دیکھ لیں، تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد، بنگلہ دیش کے الگ ہونے سے پہلے اور اس کے بعد بھی، جس خاندان نے اس ارض پاک سے غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے، اور اس وطن کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اس خاندان کو ہی تباہ کر کے رکھ دیا. کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ، نظریہ پاکستان کے ساتھ، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ، مذاق. وہ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب نے اعلان کر دیا کہ 2017 کشمیر کے نام ہے. انہوں نے اٹھایا اور نظر بند کر دیا، اور پھر شاہی فرمان یہ جاری کیا کہ ہم ان کو دیکھنا تک نہیں چاہتے، ختم کر دیا جائے. اور جن کی بحالی کے فیصلے عرش سے ہو جائیں فرش پر، کوئی بڑے سے بڑا جابر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے. الحمدللہ رات 12 بجے وہ رہا ہو کے آ گئے، آج جمعہ قادسیہ میں پڑھا رہے ہیں. اور جو ایوان وزیر اعظم میں بیٹھا تھا در در کے دھکے کھا رہا ہے، کبھی کسی کو پکڑ کے پوچھتا ہے مجھے کیوں نکالا، کبھی کسی کو پوچھتا ہے مجھے کیوں نکالا. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. پناما کیا ہے، اقامہ کیا ہے، پروانہ کیا ہے، دیوانہ کیا ہے. میں ایک بات جانتا ہوں، جس نے آئین پاکستان سے عقیدہ ختم نبوت کو نکالنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اسے ایوان سے نکال دیا ہے، اللہ نے اسے لوگوں کے دلوں سے نکال دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. حضرات گرامی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آن، عزت اور عظمت، ورفعنا لک ذکرک، فرمان رب العالمین کی روشنی میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند و بالا، اعلیٰ اور عرفہ رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کیچڑ اچھاڑنے والے ان شانئک ھو الابتر، وہی دم کٹے ذلیل، رسوا اور خوار ہوں گے. تبت یدا ابی لہب و تب کے مصداق، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور ہلاکت ہی، رسوائی اور بدنامی ان کے ماتھے کا جھومر بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار وہ چمکدار ہے، وہ چمکتا ہی رہے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں ہمیں اپنا کردار ویسے بنانا ہے جس طرح خاتم النبیین کا تھا. اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے محبت کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم خاتم النبیین کی اطاعت و اتباع کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون میں ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ مضمر ہے. آج جمعے کا دن ہے اور ایک نئی اصطلاح چلی ہے، بلیک فرائیڈے، سیاہ جمعہ. یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے، اور اس دن کو متعارف کروانے کے لیے، یعنی اس کو بلیک ڈے یا بلیک فرائیڈے متعارف کروانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اسی دن سیل لگاتے ہیں، خصوصاً نومبر کے مہینے میں. اور ان کے ہاں تو یہ بہت زیادہ چلتا ہے، سال میں کئی مرتبہ مسلمانوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. 30%، 40%، 50%، اور بلیک فرائیڈے کے نام سے یہ ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے، کنسیشن دی جاتی ہے، یا سیل لگائی جاتی ہے. یہ مبارک دن ہے، یوم عیدنا، ہماری خوشی کا دن ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اس دن کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، کیا اس کے فوائد ہیں، یہ کسی دن انشاءاللہ مستقل خطبہ جمعہ میں یا درس قرآن میں بتاؤں گا، اب وقت نہیں ہے. وہ اس کو اگر بلیک فرائیڈے کے طور پر منا سکتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو جمعے کا دن بلیک نہیں، وائٹ ہے، تو ہم وائٹ فرائیڈے، یہ دن تو ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے. وہ تو کوئی یوم السبت کے مارے ہوئے ہیں، کوئی یوم الاحد کے پٹے ہوئے ہیں، کسی کے ہاں ہفتے کا اور کسی کے ہاں اتوار کا دن ہے جس کو وہ مناتے ہیں. اور ہمارے ہاں جمعے کے روز تو ویسے بھی عید کا سماں ہوتا ہے. انسان نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، باوضو ہوتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسجد میں آتا ہے. یہ تو ہمارا اجتماع ہوتا ہے، خوشی اور فرحت کا دن ہے. ہمارے اس خوشی کے دن کو انہوں نے بلیک ڈے، اور ہماری تاجر برادری اس کو خصوصاً یہ خیال رکھنا چاہیے، اس کو وائٹ فرائیڈے منانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے.
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین